بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 سے شروع ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. اور اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم ان کا حشر کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے اور بہرے اور گونگے بنا کر. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا. جب بھی وہ آگ ٹھنڈی پڑے گی ہم اس آگ میں اور اضافہ کریں گے. کافروں کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے. کفار مکہ پچھلے رکوع میں اور پچھلی کچھ آیتوں میں ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ تھا کہ کیسے کفار مکہ سرکشی کرتے تھے. ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود عناد اور سرکشی کی بنیاد پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ جو حق کو سننا نہیں چاہتا، حق کو سمجھنا نہیں چاہتا. حق بار بار اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ اس سے اعراض کرتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، اس کو سمجھنے کی، اس کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتا، اور اس سے آگے بڑھ کر حق کا مذاق اڑانے لگتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تب اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں اور دلوں پر مہر لگاتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت پہلے ہی دن کسی کافر کے مہر پر نہیں لگاتے. کسی کافر یا نافرمان کے دل پر پہلے ہی دن مہر لگ جائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق کا مسلسل انکار کرتے ہیں. حق سامنے آتا ہے اس کو سننا نہیں چاہتے، یا سن لے تو سمجھنا نہیں چاہتے. اس سے آگے بڑھ کر وہ مذاق اڑاتے ہیں حق کا، حق کے لیے روڑا بنتے ہیں، حق والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے. اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. تو ان کفار مکہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیسے کیسے وہ مانگ کرتے تھے، مطالبات کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا، مذاق اڑانا، اور نئی نئی چیزیں اپنے منہ سے مانگتے تھے کہ ایسا کر کے دکھا دو، مکے میں نہریں بہا دو، آپ کے لیے ایک سونے کا مکان ہونا چاہیے، آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، آپ مالدار ہونے چاہیے، قسم قسم کے آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے. اس طریقے سے وہ مطالبات کرتے تھے، اور مقصد صرف کیا ہے؟ انکار کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف پہنچانا. تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. وہی ہدایت پائے گا جسے اللہ ہدایت دے، اور
جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ہم ان کا حشر کریں گے قیامت کے دن چہروں کے بل۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ الٹا کر دیں، الٹا چلائیں گے۔ دنیا میں وہ الٹے چلتے تھے، اللہ کی مرضی پر جو چلنا چاہیے دنیا میں وہ اس کے الٹ چلے، دنیا میں وہ اللہ کی مرضی کے الٹ چلے، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو الٹا چلائیں گے، چہروں کے بل، پیر اوپر سر نیچے۔ دنیا میں وہ الٹا چلے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کا حشر، کیونکہ اللہ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ہوتا ہے، جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے الٹے کام کیے، شریعت کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف الٹا راستہ اختیار کیا، اس لیے وہاں بدلہ بھی ان کو ویسا ہی دیا جائے گا، ان کو الٹا چلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ 3 قسم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگوں کی قیامت کے دن 3 قسمیں ہوگی، صنفاً مشاطن وصنفاً رکباناً وصنفاً علی وجوہہم۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چلیں گے، دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو سواری پر سوار ہوں گے، تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو چہروں کے بل چلیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ انسان الٹا کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس اللہ نے انہیں دنیا میں پیروں کے بل چلایا ہے وہ اللہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ پیروں کے بل بھی تو دنیا میں چلانے والا کون ہے؟ اللہ نے ہی ایسی شکل دی ہے ہمیں، اللہ نے ہی ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم پیروں کے بل چلتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر کسی کو چہرے کے بل چلائے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے ان کو نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، ہم ان کا حشر کریں گے قیامت کے دن چہروں کے بل، عمین اندھا بنا کر، بکمن گونگا بنا کر، اور سما بہرا بنا کر۔ شروع میں یہ ہوگا، یہ کافروں کے ساتھ شروع میں ہوگا، یاد رکھیں۔ شروع میں جب اٹھیں گے تو وہ آنکھ سے ان کو نظر نہیں آئے گا، کانوں سے کچھ سنائی نہیں دے گا، اور زبان سے وہ بول نہیں سکیں گے۔ یہ شروع میں ہوگا، جیسے ہی میدان حشر میں اٹھیں گے شروع میں یہ ہوگا۔ آگے چل کے تو ان کی آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، ان کو نظر آئے گا، وہ سنیں گے، وہ بولیں گے۔ چونکہ آگے حساب ہونے والا ہے تو حساب کے لیے سارے اعضاء صحیح ہونا ضروری ہے، تو وہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے کیا کرتوت تھے، پھر زبان سے بولیں گے اور کانوں سے سنیں گے اللہ رب العزت اور فرشتے جو کہیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حساب لیتے وقت پھر ان کو ساری چیزیں دے دی جائے گی، لیکن شروع میں جب اٹھیں گے دوسری جگہ بھی ہے کہ انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، انہیں بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا، گونگا بنا کر اٹھایا جائے گا، تاکہ انہیں احساس ہو، عذاب محسوس ہو۔ اس لیے شروع میں ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ تو فرمایا نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، ہم ان کا حشر کریں گے قیامت کے دن چہروں کے بل، عمین اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، بکمن گونگا بنا کر بول نہیں سکیں گے، سما بہرا بنا کر بس پریشان کرنا ہے ان کو، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ سرد ہوگی، کچھ ٹھنڈی پڑے گی، فوراً اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، جب بھی وہ آگ ٹھنڈی پڑے گی تو انہیں اس آگ کو دوبارہ جلا دیا جائے گا، دوبارہ تیز کر دیا جائے گا، دوبارہ اس کو بھڑکایا جائے گا اور مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ کلما خبت، جب بھی جتنی مرتبہ وہ ٹھنڈی ہوگی اتنی مرتبہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یا بعض مفسرین اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ ٹھنڈی پڑے گی عذاب کچھ ہلکا ہوگا، یعنی جسم کے اوپر جو کھال ہے جیسے ہی وہ جل جائے گی فوراً دوسری کھال دے کر ان کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کو جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں نا وہ کھال کی وجہ سے، کھال جو ہے انسان کے جسم میں بہت اہم ہے، کھال میں بہت حساس پن ہے، کھال محسوس کرتی ہے، یہ اوپر کی جو کھال ہے بہت سینسیٹیو ہے،
حساسیت جو ہے اس کھال میں ہے، کھال محسوس کرتی ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کوئی تکلیف، سوئی چبھا دو، کانٹا چبھ جائے تو فوراً احساس ہوتا ہے۔ کھال میں سب سے زیادہ حساسیت ہے، محسوس کرنے کی طاقت سب سے زیادہ کھال میں ہے۔ تو جیسے ہی کھال جل جائے گی دوسری کھال دے دی جائے گی، اور یہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بیان کیا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عن قریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، وہاں تو صاف لفظ ہے، جب جب بھی ان کی کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کی جگہ دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ اللہ اکبر، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جیسے ہی کھال جل جائے گی فوراً یہاں ہے، جیسے ہی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی تو آگ کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب بھی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہی جسم سے ان کی پہلی کھال جل جائے گی فوراً دوسری کھال، کیونکہ کھال کی وجہ سے ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ان کو عذاب محسوس کرانا ہے، تکلیف محسوس کرانا ہے جہنم میں، اس لیے بار بار ان کی کھال بدلی جائے گی۔ اور خاص طور سے ایسے کافر ہیں نا، یہاں یہ وہ کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خود بھی مسلمان نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی نہیں ہونے دیتے، جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، سخت دشمن ہیں، خود بھی مسلمان نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے روڑا بنتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کریں گے، قرآن پر اعتراضات کریں گے، نبی پر اعتراضات کریں گے، بلا وجہ کے سوالات کھڑے کریں گے تاکہ کوئی دوسرا اسلام قبول نہ کرے۔ اسلام کو قبول کرنے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، حق کو قبول کرنے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے کافر، کیونکہ کافروں کی بھی قسمیں ہیں نا، کچھ کافر خاموش رہتے ہیں، اپنا کفر کریں گے وہ لیکن خاموش رہیں گے، دوسروں کو روکتے نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے شرک میں مبتلا ہے، اپنے اپنے شرک میں مگن ہیں۔ لیکن کچھ کافر بہت خبیث ہوتے ہیں، وہ خود بھی مسلمان نہیں ہوتے، خود بھی حق پر نہیں آتے اور دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے، دوسروں کے لیے روڑا بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے، نئے نئے ایشو۔ دیکھو یہاں ایک ترجمہ یہ بھی ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب بھی وہ آگ ٹھنڈی پڑے گی تو اس آگ کو مزید بھڑکا دیا جائے گا۔ جیسے یہ لوگ دنیا میں کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایشو چھوڑیں گے، کوئی مسئلہ اٹھائیں گے اسلام کے خلاف، وہ مسئلہ ٹھنڈا پڑا کہ دوسرا مسئلہ اٹھا دیں گے۔ تو ویسا ہی جیسے دنیا میں کرتے تھے ویسا ہی ان کو بدلا، الجزاء من جنس العمل، کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی ایشو اٹھاتے، کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوا کہ پھر فوراً دوسرا اٹھا دیں گے۔ جیسے دنیا میں کرتے ہیں ویسے ہی آخرت میں بھریں گے، پھر کہ جیسے ہی ان کا عذاب تھوڑا ٹھنڈا ہلکا ہوگا فوراً ان کو دوبارہ عذاب شروع کر دیا جائے گا۔ تو خیر یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، حق کے دشمن ہیں، حق پر خود بھی نہیں آنے دیتے، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے۔ یہاں تو ہے کہ ان کے عذاب کو بار بار بڑھایا جائے گا، لیکن دوسری جگہ، کئی جگہ پر، تقریباً 5 جگہ تو ہماری نظر سے گزرا ہے جہاں پر ان کے لیے ایک خاص قسم کا عذاب ذکر، عذاب حریق، جلانے والا بڑی آگ۔ حریق کہتے ہیں زخم، بڑی آگ۔ خاص طور سے وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، حق میں رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص قسم کا عذاب ذکر کیا ہے، عذاب حریق کئی جگہ پر ہے۔ جیسے سورہ بروج میں ہے 30ویں پارے میں سورہ بروج کی جو سورت والسماء ذات البروج والیوم الموعود، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں، ایک بادشاہ کافر تھا، اس کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے کیا کیا، خندق بنائی، بڑی خندق، بڑا گڑھا کھودا اور اس میں آگ جلائی اور اس میں مسلمانوں کو ڈالنے لگا، اس نے اس خندق میں ڈال کر مسلمانوں کو جلایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے اس سورہ بروج میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ توبہ نہیں کرتے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، تکلیف پہنچائی، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے حریق، جلانے والا اور بڑی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اسپیشل عذاب ہے ان کے لیے۔ ایک جگہ وہاں ہے 17ویں پارے میں ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ سورہ حج میں 2 جگہ ہے
کہ جو لوگ دین کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے جھگڑتے ہیں، بلا وجہ کے اعتراضات کریں گے، سوالات کھڑے کر کے لوگوں کو کنفیوز کریں گے اور حق سے دور کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا جب جب بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں ڈھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، عذاب حریق چکھو، جلانے والا خطرناک عذاب، اور بڑی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اسپیشل۔ سورہ حج میں 2 جگہ ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں 4 پارے میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی بات سنی، یہودیوں کے بارے میں یہ آیت اتری کہ وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ وہ کیونکہ یہودی ظاہر سی بات ہے پہلے سے لے کر آج تک وہ خود بھی حق پر نہیں آتے اور اتنے خبیث ہیں کہ دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے، طرح طرح کے اعتراضات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا مدینہ منورہ میں جانے کے بعد کہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تو اس وقت یہودیوں نے وہاں پر یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ یہ کہا انہوں نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم لکھ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں، اور انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھا ہے، ان کے کرتوت۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، ہم ان سے قیامت کے دن کہیں گے عذاب حریق، خاص قسم کی آگ چکھو، خاص قسم کا عذاب ان یہودیوں کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح بدر میں جو کافر مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف بدر میں لڑنے کے لیے جو کافر آئے تھے، ان کے بارے میں بھی 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی عذاب حریق چکھایا جائے گا، جلانے والا بڑی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، خطرناک آگ میں ڈالا جائے گا، اور اسپیشل ان کو عذاب دیا جائے گا جو حق میں روڑا بنتے تھے، حق میں رکاوٹ بنتے تھے اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی لوگ ہیں، یہاں بھی ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کفار مکہ، ہٹ دھرم، سرکش لوگ جو خود بھی حق پر نہیں آتے اور حق پر دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ کچھ ڈھیلی پڑے گی، کمزور پڑے گی، ہم اس کو مزید جلا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، قرآن دنیا میں ویسے جہنم کا نمونہ، جیسے جنت کی چیزوں کا بھی نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، تو جہنم کا بھی نمونہ ہے، آگ خود موجود ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ اس لیے رکھی ہے، آگ جو ہے نا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ آگ اللہ رب العزت نے سیمپل اور نمونے کے طور پر رکھی ہے، اور یہ کتنی ہلکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 69 درجے زیادہ ہے۔ یہ آگ آخرت کی آگ کا ایک حصہ ہے، آخرت کی جو آگ ہے وہ 70 حصے، یعنی اس دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، زیادہ خطرناک، جلانے والی، زیادہ تکلیف پہنچانے والی۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے آگ اور اس سے نفع اٹھانا، اور بار بار ہم دن میں کتنی مرتبہ انسان آگ استعمال کرتا ہے، آگ پر کھانے بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے آگ کو۔ آگ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے، افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نہیں دیکھتے اس آگ کو، کیا تم دیکھتے ہو اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے اگایا ہے یا ہم اس کے درخت کو بنانے والے ہیں؟ پہلے زمانے میں تو درخت کی 2 ٹہنیوں کو ملا کر آگ جلاتے تھے نا، وہ خاص قسم کے درخت ہوتے تھے، وہ ان کی ٹہنیوں کو جب رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ آج تو خیر ماچس وغیرہ ایجاد ہو گئی، لیکن اس زمانے میں درخت کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درختوں کو تم نے بنایا ہے یا ہم بنانے والے ہیں؟ اب یہ آگ کیوں بنائی گئی؟ آگے نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنایا ہے، آگ کو بنایا ہے تذکرہ، نصیحت کے لیے۔
آگ سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اس لیے یہاں پر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہوٹل میں اور ہوٹل کے مطبخ میں صرف کھانے کے لیے مت جاؤ، کبھی اس لیے بھی جاؤ کہ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر گرمی محسوس کرو تاکہ جہنم یاد آئے اور اس سے پناہ مانگو۔ وہاں جا کر محسوس کرے انسان کہ یہ آگ اتنی گرم ہے، یہاں رہ کر مجھے اتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور یہاں اس مطبخ میں میرا دم جیسے گھٹ رہا ہے اور بے چینی محسوس کر رہا ہوں اور پسینہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ میں نے نافرمانی کی اللہ کی، نمازوں کو چھوڑتا رہا، گناہ کرتا رہا، اس حال میں مر گیا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ یہ اس آگ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 چیزیں ہیں جہنم کا نمونہ۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں، اور ایمان والے کے لیے وہ تینوں چیزیں بہت اچھی ہے۔ ایک تو آگ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان جہنم کو یاد کر سکتا ہے۔ دوسرے بخار ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہے، لہٰذا اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ دیکھیے تو یہ بخار بھی نمونہ ہے اس کا کہ بخار آئے تو انسان کو یاد آئے جہنم، کہ یہ بخار کی گرمی ایسی ہے، بخار کی شدت ایسی ہوتی ہے، اتنا انسان بخار میں کمزور ہو جاتا ہے، بخار میں اتنا بے بس ہو جاتا ہے، بخار انسان کو اتنا گلا دیتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر میں جہنم میں چلا گیا، اللہ نہ کرے تو پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ تو ایک تو بخار کے بارے میں، دوسرے قرآن میں آگ کے بارے میں کہا کہ یہ آگ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرو، عبرت کے لیے ہی ہے، اس کو دیکھ کر جہنم کو یاد کرو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز ہے دنیا میں نمونہ آگ کا گرمی اور سردی۔ مسلم شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم نے ایک مرتبہ اپنے رب سے شکایت کی قد اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے بعض حصے کو بعض نے کھا لیا ہے۔ اتنی جہنم اتنی خطرناک اور اتنی گرم اور عذابات ایسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ وہ ایک سانس لیتی ہے گرمی میں، ایک سانس لیتی ہے سردی میں، گرمی کی شدت بھی اس کی وجہ سے اور سردی کی شدت بھی اس کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، گرمی کی شدت بھی اس کی وجہ سے ہے اور سردی کی شدت بھی اس جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی گرمی کی شدت ہو تو جہنم کو یاد کر لینا چاہیے، اس سے پناہ مانگ لینی چاہیے، اپنے اعمال کو یاد کر کے کچھ اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب سردی بڑھ جائے تو اس وقت بھی جہنم کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم میں ٹھنڈک کا بھی تو عذاب ہے نا، زمہریر، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، زیادہ ٹھنڈی بھی تو برداشت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ تھوڑی دیر 10-15 منٹ ہاتھ میں برف نہیں رکھ سکتے، برف بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، زیادہ ٹھنڈک بھی مصیبت ہے اور زیادہ گرمی بھی مصیبت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جہنم کی نمونہ ہے دنیا میں، آگ ہے، بخار ہے اور گرمی اور سردی ہے۔ خیر، فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، لیکن یہ تینوں چیزیں دیکھیں سبحان اللہ، جہنم کا نمونہ تو ہے لیکن ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر مسلمان دنیا میں آگ میں جل کر مر جائے تو وہ شہید ہے، اگر آگ میں جل کر مسلمان مر جائے، مومن ہے، تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور اگر بخار آ جائے تو ایک رات کے بخار سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک رات کے بخار سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور گرمی اور سردی کو یہاں پر برداشت کرے اور گرمی اور سردی میں نمازوں کا اہتمام کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی اور قیامت کی گرمی سے بچا لیں گے۔ تو یہ تینوں جہنم کا نمونہ تو ہے لیکن ایمان والے کے لیے وہ رحمت بھی بن سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، کافروں کو یہ عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کافر دنیا میں کہتے تھے، اس وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور عذاب بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ عذاب بھی جو دیا جا رہا ہے وہ الجزاء من جنس العمل، جیسے وہ ان کے جملے تھے اس کے حساب سے عذاب ہے ان کا، کہ دنیا میں کہہ رہے ہو کیا ہم مر جائیں گے
جب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو اسی جیسا عذاب کہ وہ جب جل کر ان کی کھال ختم ہو جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار نئی کھال دے کر بتا رہے ہیں دیکھو ہماری کیسی قدرت ہے، ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ڈبل بنا سکتے ہیں، ڈبل کیسے تمہیں وجود دے سکتے ہیں، ڈبل کیسے تمہاری کھال اتنی جلدی جلدی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں یہ چیز تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈبل پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھو جیسے ان کے جملے تھے اس کے حساب سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ جب جب بھی ان کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت فوراً دوسری کھال دیں گے۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، قادر ہے اس بات پر کہ وہ ان جیسے پیدا کر دے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مدت متعین کی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ اتنا بڑا آسمان اور زمین اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان اور زمین اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو کیا انسان تو چھوٹا سا ہے 5-6 فٹ کا، اس کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ چاہے تو دوبارہ ان انسانوں کو بنا سکتا ہے۔ وجعل لہم اجلا لا ریب، لیکن کافر کہتے تھے کہ ابھی بنا کر دکھاؤ، کافر کیا کہتے تھے؟ ابھی ہمارے سامنے بنا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کیا ہے، جب وقت آئے گا جب ہم کر کے دکھائیں گے، ہم تمہارے پابند تھوڑی ہے کہ تم جب کہیں ہم وہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ رب العزت کسی کا پابند تھوڑی ہے کہ انسان جیسا مطالبہ کرے فوراً اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے دکھا دے، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا، لیکن یہ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کیا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوبارہ دنیا میں ہی نہیں پیدا کریں گے، آخرت میں پیدا کرنے کا وعدہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے وقت متعین کیا، اجل ایک متعینہ وقت ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ظالم لوگ تو انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم روکنے لگو گے سارا ختم ہو جانے کے ڈر سے، اور انسان تو بڑا بخیل ہے۔ یعنی کافروں کو ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا، یہ غریب ہے، یہ غریب ہے۔ مکہ مکرمہ میں مالدار بھی تو لوگ تھے، طائف میں بھی بہت سے مالدار سردار تھے، اگر نبی بنانا تھا تو ان مالداروں کو بنانا تھا، یہ وہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم اس کو روکنے لگو گے ختم ہو جانے کے ڈر سے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور انسان تو بڑا بخیل ہے۔ انسان کیونکہ محتاج ہے، انسان کو کتنا بھی مل جائے، پوری زمین بھر کے سونا مل جائے، ایک جنگل بھر کے سونا مل جائے، تب بھی وہ خرچ نہیں کرے گا۔ عام طور پر انسان کے اندر کنجوسی فطرت میں ہے، انسان کے بخل، انسان روکتا ہے کیونکہ انسان محتاج ہے۔ انسان روکتا کیوں ہے؟ محتاج ہے، اس کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو سوچ کر روکتا ہے کہ اگر ختم ہو گیا تو پھر مجھے بھوک لگے گی تو میں کہاں سے پیسے لاؤں گا، مجھے پیاس لگے گی تو میں کہاں سے پیسے لاؤں گا، اگر ختم ہو گیا تو پھر کپڑوں کے لیے کہاں سے انسان محتاج ہے، اس کو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہے، اس لیے انسان روکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو اتنا خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت جو اتنا مخلوق کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نہ کھانے کے محتاج، نہ پینے کے محتاج، نہ کپڑوں کے محتاج، نہ مکانوں کے محتاج، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت دیتے ہیں اور جس کو چاہے دیتے ہیں۔ تو نبوت بھی اللہ نے جس کو چاہی دی ہے، جتنے نبیوں کو دنیا میں اللہ نے چنا ہے وہ اللہ نے چنا ہے، وہ اللہ کا اختیار تھا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں نبوت بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کے پابند نہیں ہے کہ انسان جو کوالٹی اور جو نمونہ پیش کرے اللہ تعالیٰ انہی کو نبوت دے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کسی کی بات سنے گا؟ اللہ رب العزت تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ
اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم روکنے لگو گے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا، انسان تو بہت ہی زیادہ کنجوس، بہت ہی زیادہ بخیل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شروع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب پھر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کریں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، کھلی نشانیاں. اب یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، یہاں پر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک تو کفار مکہ کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، کفار مکہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان کے لیے بھی اس واقعے میں عبرت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے، اور خود بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے. اس واقعے میں سب کے لیے عبرت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے. کفار مکہ کے لیے یہ عبرت ہے کہ فرعون کے بارے میں آ رہا ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا اور اس کی ساری چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا. تو اللہ رب العزت اشارہ دے رہے ہیں کہ اے کفار مکہ، اگر تم نہیں سدھرے فرعون کی طرح اور اس کی قوم کی طرح، تم ہٹ دھرمی پر ساری نشانیاں اور ساری علامتیں، حق کی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی تم نے حق کو قبول نہیں کیا، تو جیسے ہم نے فرعون کو غرق کیا ہے، فرعون کو ہلاک کیا ہے، اس کی قوم کو ہلاک کیا ہے، کفار مکہ ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں. تمہاری ساری چیزیں، تمہاری ساری جائیداد، تمہاری ساری زمین ہم مسلمانوں کے حوالے کر سکتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ ان کے لیے بھی عبرت ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی عبرت ہے، یہودیوں کے لیے کہ جیسے فرعون نافرمانی کی وجہ سے غرق ہوا، اگر تم بھی، اگر بنی اسرائیل یہودیوں، اب کے جو نبی ہیں، اس زمانے کے، اس امت کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اور مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری، مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اب بنی اسرائیل کے بعد تمہیں دنیا کا امام بنایا جا رہا ہے، تمہیں دنیا کا امام بنایا جا رہا ہے، تمہاری کتاب کو دنیا کے لیے اب رہنما قرار دیا جا رہا ہے، تم قدر کر لو. تم نہیں قدر کرو گے تو تمہارا حال بھی ان دونوں کے جیسا ہوگا. تو اس لیے یہاں پر یہ واقعہ بیان ہوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 کھلی نشانیاں. ایک تو عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا. عصا کو بنی اسرائیل کے لیے پتھر پر مارا، چٹان پر، تو اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو یہ عصا اللہ رب العزت کی قدرت کی کھلی نشانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے. تو ایک تو عصا تھا، دوسری ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اتنی روشنی اس کے اندر آ جاتی، اتنی چمک اس کے اندر آ جاتی. یہ ایک نشانی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح تیسری نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے کہ ان پر قحط، بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا گیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. 9ویں پارے میں ہے کہ ہم نے آل فرعون اور اس کی قوم کو پکڑا قحط میں اور پھلوں کی کمی میں. تو تیسری نشانی یہ تھی اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی یہ تھی کہ فرعون پر اور اس کی قوم پر قحط آیا، بارشیں ختم ہو گئی، پھل کم ہو گئے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، جب جا کر وہ قحط دور ہوا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، تیسری نشانی. اسی طرح چوتھی نشانی طوفان آیا، اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر والجراد، ٹڈیوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ان کے سارے اناج کو ختم کر دیتا تھا. والقمل، جوئیں، ان کے بدن میں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آتی تھی، یہ ایک عذاب تھا. والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا، یہ ایک اللہ کی، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھی جو فرعون نے اور اس کی قوم نے دیکھا کہ یہ سب عذابات آ رہے ہیں، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے عذاب دور ہو جاتا تھا. تو کتنی بڑی نشانی ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. کھلی علامت تھی، یہ کھلی نشانی تھی، اللہ کی قدرت کی نشانی بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی. لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. تو 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے، یہ طوفان بھیجا اور ٹڈیاں بھیجی، جوئیں بھیجی اور مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب، والدم. یہ 5 عذابات تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی لائن میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. خون، کھانا ان کا خون بن جاتا تھا، پانی ان کا خون بن جاتا تھا.
تو یہ 8 عذابات ہو گئے، 8 اللہ کی قدرت کی کھلی نشانیاں ہو گئی۔ 9ویں نشانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی، ربنا طمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے۔ تو روایتوں میں ہے کہ ان کے جو سونا چاندی مال ہیرے جواہرات جتنے تھے وہ سب پتھر بن گئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ یہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جیسے وہ فرعون تھا اور اس کی قوم تھی سرکش، اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے، ایسے ہی یہ کفار مکہ ہیں، اتنی ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں ہو رہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، یہ نشانیاں لے کر آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو یقین کرتا ہوں، میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ، الٹا گئے، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اپنے جادو سے یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اے فرعون تجھے معلوم ہے کہ یہ نشانیاں نہیں اتاری ہیں مگر آسمان اور زمین کے رب نے، اور کیوں اتاری ہے؟ بصائر، دلوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ یہ نشانی اللہ رب العزت نے اتاری ہے، آسمان اور زمین کے رب نے یہ نشانیاں اتاری ہیں، اور کس نے اتاری ہے؟ بصائر، تاکہ لوگوں کی، تمہاری دل کی آنکھیں کھل جائیں اور دل سے تمہارا اندھا پن دور ہو جائے، دل میں جو گمراہی ہے وہ دور ہو جائے اور دل کی آنکھیں کھلے، تم حق کو قبول کر لو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو اسی کے انداز میں جواب دے رہے ہیں، ترکی بترکی۔ اس نے کہا تھا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں جادو، یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انی لأظنک یا فرعون مثبورا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود فرعون تو مسلمان نہیں ہوتا، تو سن لے مجھے یقین ہے کہ تو ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ انی لأظنک یا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فرعون نے پھر ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے نیچے سے زمین کھینچ لے، یعنی ان کو اپنے ملک سے نکال دے، اپنے ملک سے نکال دے، کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کو بھی مسلمان کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم بھی ان کی وجہ سے مسلمان ہو جائے۔ تو فرعون نے ارادہ کیا ان یستفزهم من الارض، کہ انہیں زمین سے، زمین ان کے نیچے سے کھینچ لے، فاغرقناه ومن معه جميعا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور فرعون کو معلوم ہوا، تو پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ ان کو خود نکال دیا جائے اپنے ملک سے، لیکن اب پچھتا بھی رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ یار یہ 6 لاکھ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے، ہمارے ملک کے بہت، یہ غریب ہیں، بہت سارے کام یہ کرتے ہیں، گھروں کے کام کرتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارے گھروں پہ چوکیداری کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مالدار اور غریب دونوں سے مل کر چلایا ہے، صرف مال سے کام نہیں چلتا، مالداروں کو ہمیشہ غریبوں کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ اپنا کام بنانے کے لیے مزدور، ہر قسم کی مزدوری کے لیے لوگ لگیں گے، تو غریب لوگ اس لیے رکھے ہیں کہ مالدار اپنا مال خرچ کر کے غریبوں کو مال دے اور سب کا نظام چلے۔ تو فرعون کے پاس اور اس کے قوم کے پاس مال تو تھا، لیکن کام کرنے والے مزدور کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب چلے گئے تو پھر ہم تو سب مالدار ہیں، ہمارے کام کون کرے گا، یہ ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اب وہ پیچھے نکلا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے وہ پیچھے نکلا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، سمندر سامنے آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئی۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور فرعون کو اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو ہم نے غرق کر دیا، سب کو اللہ نے فرعون اور اس کی ساری قوم کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جتنے تھے سب کو اللہ نے ڈبا دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب زمین میں سکون سے رہو، اب زمین میں جہاں چاہے رہو، پوری زمین، یعنی اس وقت کے، کیونکہ سچے لوگ بنی اسرائیل ہی تھے، اس وقت کے اہل حق بنی اسرائیل ہی تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اب زمین میں رہو، آرام سے رہو۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو پھر ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جمع کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن، جب ہم تمہیں جمع کر کے لے آئیں گے میدان محشر میں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا، بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی تو ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے ایک جگہ، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اسرائیل، فلسطین۔ یہ اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ جب آخرت کا وعدہ قریب آئے گا، آخرت کا وقت قریب آئے گا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ہم تمہیں لپیٹ کر ایک جگہ لے آئیں گے۔ اور وہ لے آئیں گے کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کو مارنے میں آسانی ہو، تاکہ مسلمانوں کو ان کو قتل کرنے میں آسانی ہو۔ ایک جگہ جمع ہوں گے تو ان کو مارنا اور ان کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا، الگ الگ ہوں گے تو ان کو پکڑنا اور مارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت گویا ان کو جمع کر کے مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل بن گیا اور اسرائیل میں یہ لوگ جمع ہو گئے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ایک جگہ پوری دنیا سے، جب سے اسرائیل بنا ہے تو پوری دنیا کے یہودی ہجرت کر کے امریکہ سے اور سارے یورپ کے ملکوں سے اور ادھر ایشیا کے ملکوں سے وہ ہجرت کر کے وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تکوینی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت امام مہدی آئیں گے تو یہ دونوں اور سارے مسلمان مل کر ان کو آسانی سے ایک ہی جگہ ان کو ختم کر سکیں، تاکہ زمین سے ہمیشہ کے لیے خباثت، ضلالت، گمراہی اور گندی فطرت کے لوگ ختم ہو جائیں، کیونکہ ان سے زیادہ خبیث لوگ نہیں ہوئے دنیا میں، ان سے زیادہ خبیث قوم، جس کو اللہ رب العزت نے خود مغضوب علیہم کہا کہ یہ ان پر اللہ کا غصہ اتر چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے اتر چکا ہے، اس لیے سب سے زیادہ گندے لوگ ہیں، سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم۔ اس لیے اب اللہ رب العزت وعدہ کرے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا، ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو یہ لپیٹ کر لے آئیں گے مسلمانوں کی آسانی کے لیے، تاکہ ان کو ختم کرنا اور ان کو ایک ساتھ دنیا سے ناپید کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔